بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیا حال ہے آپ لوگوں کا؟ خیریت سے ہیں؟ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سب اپنے گھروں میں خیر خیریت سے ہوں گے اور اپنے زندگی بہت اچھے طریقے سے اسپینڈ کر رہے ہوں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، جیسے آپ لوگوں کو بخوبی علم ہے کہ ہمارے ملک میں بلکہ پوری دنیا میں جو کووڈ-19 کی وجہ سے، یعنی جو ابھی پینڈیمک پھیلا ہوا ہے، ایک طرح سے جو وائرس پھیلا ہوا ہے کرونا وائرس کی وجہ سے، ہمارے ادارے، ہمارے انسٹیٹیوشن، اسکول، کالجز وغیرہ سارے بند ہیں۔ تو اس طرح ہمارے جو تعلیمی سال تھا یا جو ہماری اسٹڈیز تھی وہ اپنے پروسیس سے ہٹ کے ایک طرح سے تعطل کا شکار ہو گئے۔ تو اب ہمارے اسکول کے انتظامیہ نے، ہمارے پرنسپل صاحبہ نے اور پورے مینجمنٹ نے بہت کوشش کی ہے کہ ہمارے بچوں کے، ہمارے اسٹوڈنٹس کا جو قیمتی ٹائم ہے اس کو مزید ضائع کرنے سے بچانے کے لیے انہوں نے ایک بہت بہترین قسم کا ایک انیشیٹو لیا ہے آن لائن کلاسز کی صورت میں، کہ وہ اپنے بچوں کو اپنے گھروں میں رہتے ہوئے جو پڑھائی کا سلسلہ ہے وہ کنٹینیو رکھ سکیں اور بہتر انداز میں ان کو وہ پڑھائی دے سکے، وہ اسٹینڈرڈ دے سکے جو ہمارے کلاسز میں ہوا کرتا تھا۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج میں آپ لوگوں کو ایک انٹروڈکشن کے طور پر بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے کلاس میں ہم نے کیسے اس کو مینٹین رکھنا ہے، ایز اے آن لائن کلاس ہم نے اس کو کیسے آگے لے کر چلنا ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ جس طرح ہمارے یہاں پر ہے کہ بہتر جانتے ہیں آپ لوگ کہ میں آپ لوگوں کو انشاءاللہ سائنس پڑھاؤں گا اور جو کلاس 8 اور بی کو کور کرے گا انشاءاللہ۔ سب سے پہلے ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں آپ لوگوں کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے کلاس کے جو نیڈز ہے جس کو فلفل کرنا انتہائی ضروری ہے، جس کے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے، اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ یو پیپل شوڈ بی اٹینٹیو اینڈ ٹیک ایچ اینڈ ایوری لیکچر پراپرلی اینڈ لرن پراپرلی ریڈ۔ 3 طرح کے جو آپ لوگوں کی جو ہیبٹس ہیں، آپ لوگوں نے اس کو مینٹین رکھنا ہے۔ جو سب سے پہلے کیا ہے، ریڈنگ ہے، لسننگ ہے، اور اس کے بعد ہے آپ لوگوں کی جو رائٹنگ سکلز ہے، ان تینوں کو آپ لوگوں نے مینٹین رکھنے ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں نے اپنے جو جنرل ہے سائنس کا، یعنی مینٹین اے سائنس جنرل، آپ لوگوں نے ایک سائنس جنرل کو مینٹین کرنا ہے، لینا ہے، پرچیز کرنا ہے مارکیٹ سے۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے کہ اس کو پراپرلی کور کرنا ہے آپ لوگوں نے، جو آپ لوگوں کو آلریڈی بتا چکے ہیں، جو بلو کلر کی جو شیٹ ہے اس کے ذریعے سے آپ لوگوں نے اس کو کور کرنا ہے along with اسکول لوگو۔ تھرڈ، آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ اس نوٹ بک کے یا جو جنرل ہے آپ لوگوں کے پاس، اس کے 3 طرح کے پورشنز بنانے ہیں۔ یعنی ایک جنرل کو آپ اس جنرل کے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ 3 طرح کے پورشنز بنانے ہیں۔ پہلا پورشن ہوگا بایولوجی پارٹس، سیکنڈ ہوگا کیمسٹری، اور تھرڈ آپ لوگوں کے پاس ہوگا فزکس پارٹس۔ یعنی ہمارا جو سلیبس ہے آگے میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ وہ ان پورشنز پر کمپوز ہوگا۔ اچھا، نیکسٹ یہ کہ آپ لوگوں نے اس جنرل کے ایک سیپریٹ ٹائٹل پیجز بنانے ہوں گے۔ ہر ایک جو پورشن ہے، ہر ایک جو پارٹ ہے، یعنی بایولوجی پارٹ کے الگ سے ایک ٹائٹل پیج بنانا ہے آپ لوگوں نے، کیمسٹری کے لیے الگ ایک ٹائٹل پیج بنانا ہے، اور فزکس کے لیے ایک الگ سے ٹائٹل پیج یا ٹیگز آپ لوگوں نے بنانے ہیں، تاکہ وہ آئیڈینٹیفائی کر سکے کہ ایک ڈیفرنٹ سبجیکٹ ہمارے پاس سٹارٹ ہو رہے ہیں۔ چونکہ یہ کلیکٹیولی ہمارے پاس ایک سائنس ہی کو کور کرے گا جس کو ہم لوگ یہاں پر پڑھیں گے، لیکن یہاں پر یہ ہے کہ ہم نے چونکہ ڈیفرنٹ سبجیکٹس لیے ہیں، اس لیے ہم نے تینوں کو الگ الگ رکھنے ہیں، رائٹ۔ اب یہاں پر ہم بات کرتے ہیں کہ سلیبس ہمارے پاس کیا ہوگا۔
جس طرح آلریڈی میں بتا چکا ہوں آپ لوگوں کو کہ 3 طرح کے سبجیکٹس ہوں گے ہمارے پاس، بایولوجی، کیمسٹری اور فزکس، رائٹ. اب یہاں پر ہم بات کرتے ہیں کہ جو ہمارے پاس بایولوجی جو سبجیکٹ ہے اس میں ہمارے پاس جو چیپٹرز ہوں گے دیٹ وڈ کور دی ہول سلیبس فار بایولوجی وڈ بی انٹروڈکشن ٹو بایولوجی، جو ہمارا پہلا چیپٹر ہے بایولوجی کا. یعنی آپ کے بک میں جو ٹیکسٹ بک ہے آپ لوگوں کے پاس، ٹیکسٹ بک ہے، اس سے آپ لوگوں نے پرچیز کرنا ہے مارکیٹ سے، اور اس کا جو پہلا چیپٹر ہے وہ انٹروڈکشن ٹو بایولوجی ہے. یہ آپ لوگوں کا پہلا چیپٹر ہوگا. سیکنڈ چیپٹر ہے ہمارے پاس اسٹرکچرل آرگنائزیشن آف لائف، یعنی اس میں ہم سیل کے اسٹرکچر کے بارے میں پڑھیں گے کمپلیٹلی. تو یہ سیکنڈ چیپٹر ہے. سیریل وائز آپ لوگوں کی جو ٹیکسٹ بک ہے بایولوجی کی اس کا یہ دوسرا چیپٹر ہے. اور تھرڈ ہمارے پاس ہے وائرسز، بیکٹیریا اینڈ سائنو بیکٹیریا، جو آپ کے بک میں سیریل وائز کے لحاظ سے یہ فورتھ چیپٹر ہے. ہم نے 3 کو اسکپ کیا ہے، یہ فورتھ چیپٹر ہے، جبکہ یہاں پر ہمارے پاس سیریل وائز یہ تھرڈ چیپٹر ہے، رائٹ. اس کے بعد نیکسٹ ہم آتے ہیں کیمسٹری کی طرف. تو کیمسٹری ہمارے پاس جو کور کریں گے جو چیپٹرز ہیں اس میں ہمارے پاس 2 چیپٹرز ہوں گے. ایک ہے ہمارے پاس اچھا کیمسٹری بھی آپ لوگوں نے جو ہمارے پاس ٹیکسٹ بک بورڈز کے جو بک ہے وہ آپ لوگوں نے پرچیز کرنی ہے. اور اس میں جو پہلا چیپٹر ہے ہمارے پاس یہاں پر وہ ہے لاز آف کیمیکل کمبینیشن. یہ سیریل وائز آپ لوگوں کی بک میں یہ سیکنڈ چیپٹر ہے، رائٹ. اور اس کے بعد کیا ہے سیکنڈ چیپٹر یہاں پر ہمارے پاس ہے وہ ہے ایٹامک اسٹرکچر. ایٹامک اسٹرکچر آپ لوگوں کی بک میں جو چیپٹر سیریل ہے اس میں یہ تھرڈ نمبر پر ہے، جبکہ یہاں پر ہمارے پاس سیکنڈ نمبر پر ہے، رائٹ. تھرڈ ہم بات کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جو سلیبس کور کرتا ہے وہ ہے نیکسٹ جو سبجیکٹ ہے وہ فزکس ہے. فزکس میں ہمارے پاس اگین 2 چیپٹرز ہیں دیٹ وڈ کور دی ہول سلیبس فار فزکس ان دس فرسٹ ٹرم. دیٹ دی فرسٹ ون از کائنیمیٹکس آف لینئر موشن، یہ پہلا چیپٹر ہے. اور آپ لوگوں کے پاس بک میں جو آپ لوگوں کے پاس ٹیکسٹ بک بورڈ جامشورو کی جو بک ہے وہ اس کو آپ لوگوں نے پرچیز کرنی ہے. اور یہ آپ لوگوں کے پاس بک میں سیریل وائز سیکنڈ چیپٹر ہے، جبکہ یہاں پر ہم نے فرسٹ چیپٹر کو اسکپ کر کے اس کو فرسٹ چیپٹر بنایا ہے. اس کے بعد سیکنڈ ہمارے پاس ہے، سیکنڈ چیپٹر ہے موشن اینڈ فورس. تو اس طرح یہ ہمارے پاس ٹوٹل جو چیپٹرز ہوئے ہیں تینوں سبجیکٹ کے ملا کے یہ ہمارے پاس 7 چیپٹرز ہوئے، یعنی 7 چیپٹرز ہوئے. اب ان 7 چیپٹرز کے ہم لوگ جو ڈیٹیل کے ساتھ جو ٹاپکس ہیں وین ایور وی ڈسکسنگ اور وین ایور وی اسٹڈی دی ایچ اینڈ ایوری چیپٹر ڈیفینیٹلی I will elaborate the whole syllabus for it. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، جس طرح میں نے کہا تھا کہ جب بھی ہم اس ہر ایک چیپٹر کو either that is biology اور کیمسٹری اینڈ فزکس، ہر ایک کی الگ الگ چیپٹر سے ہم پھر اس کی جو ٹاپک سلیکشن ہے جب آپ لوگوں کو میں وہ چیپٹر پڑھاؤں گا تو اس کے جو چیپٹرز ہیں وہ میں آپ لوگوں کے سامنے ایلیبریٹ کر کے بتا دوں گا صحیح طریقے سے، رائٹ. اس کے علاوہ اس میں ڈائیگرامز بھی ہوں گے، اس میں ٹیبلز بھی ہوں گے، بہت سارے اس کی جو ڈیٹیل کے ساتھ جو کوشچنز ہوں گے انشاءاللہ وہ ایٹ دی ٹائم آف ایکسپلینیشن آئی ول ٹیل یو دی ہول ڈیٹیل انشاءاللہ. ہوپ سو کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا یہ پورا سلیبس اور یہ پورا جو آپ لوگوں کو انٹروڈکشن بتایا. اگر کہیں پر بھی کسی اسٹوڈنٹ کو کوئی کوئری ہے، کوئی بھی طرح کی کوئی کنفیوژن ہے تو جسٹ فیل فری اور بالکل وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن یو کین آسک، اور آپ کی جو کوئری ہے انشاءاللہ وہ مجھ تک پہنچ جائے گی اور میں انشاءاللہ اس کو دور کر کے آپ لوگوں کا جو مسئلہ ہے جو کوئری ہے اس کو حل کرنے کی کوشش کروں گا. ہوپ سو آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا. اپنے اور اپنے چاہنے والوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنے گھروں میں رہیے اور اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سارا
خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔